السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو جنٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیت کمال اور آج ہم بات کریں گے جو اسٹوڈنٹس میں یوتھ میں آج کل کریز ہے کہ سویڈن جا کے ایجوکیشن کرنی ہے، تو اس کے پروسیس کے بارے میں، اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا طریقہ ہے، فل جو پروسیس لیگل پروسیس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب جو کہ ایفک کے پشاور ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں. ایفک کا مطلب ہے ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی. السلام علیکم شبیر صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اچھا شبیر صاحب، مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. سویڈن کو اسٹوڈنٹس کیوں چنتے ہیں کہ وہ ڈریم ڈیسٹینیشن ہے وہاں جا کے ایجوکیشن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویڈن کو اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ ایک تو جب آپ کو سویڈن کا ویزا ملتا ہے تو میننگ بائی کا آپ کو 36 کنٹریز کا ویزا مل گیا، سارے شنجن میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ویزا ریشو بہت زیادہ ہے، 99.9% اس کا ویزا ریشو ہے. تو میرے خیال میں یہ دو بڑے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے. ویزا ریشو کیا مطلب؟ ریجیکٹ نہیں ہوتا؟ ویزا ریشو ایمبیسی کے اندر جب ہم کیسز سبمٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک وہ ہوتی ہے نا، اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ویزا ریشو کتنے پرسنٹ ہے. اچھا. تو سویڈن میں آلموسٹ 100% ویزا ہے. اور ایجوکیشن سسٹم کا کیا ڈفرینس ہے؟ کوالٹی؟ ایجوکیشن سسٹم اور کوالٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، اور تقریباً آج کل تو ساری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم ایک ہی طرح ہے. سیمیسٹر سسٹم ہے، اور ادھر سیمیسٹر جو ہے نا 30 کریڈٹ آورس کا ہوتا ہے جی، اور 60 کریڈٹ آورس کے کورسز بھی اویلیبل ہے، 120 کریڈٹ آورس کے بھی اویلیبل ہے، انڈر گریڈ کے لیے 180 کریڈٹ آورس کے بھی اویلیبل ہے. جی جی. یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے وہ ایزی ہے یا نہیں، ڈیفیکلٹ ہے؟ یونیورسٹی کے جو پروسیس ہے ایڈمیشن کے تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں دوسرے ممالک سے. اس کا اپنا ایک پورٹل ہے. اچھا. ہاں، وہ پورٹل جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے ہٹ کرے، اس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس پر آپ نے ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کرنے ہیں جی، اور پھر اس نے جو ہے نا یونیورسٹیز کو وہ ڈاکومنٹ ڈسپرس کرنے ہیں. ڈیسیجن مینلی یونیورسٹی نے بھی لینے ہیں اور اس پورٹل کے جو چلا رہے ہیں اس پورٹل کو اس نے بھی لینا ہے. تو اس کا طریقہ کار ذرا ڈفرینٹ ہے. اور اس میں بھی انگلش ٹیسٹ مسٹ ہے؟ ہاں، اس سے پہلے اس سویڈن میں MOI پر کام ہوا کرتا تھا جی، یعنی آرٹس وغیرہ جس کے پاس 4 ایئرس یا 2+2 کی ڈگری تھی تو اس کو ضرورت نہیں تھی انگلش کورس کی. ابھی جو ہے نا اس نے مینڈیٹری کی ہے، 6.5 لیول کا آرٹس اس کو چاہیے جس میں کوئی بھی ماڈول 6 سے کم نہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہیں جس طرح ٹوفل IBT ہو گیا، ہوم بیس ایڈیشن، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. میرے خیال میں آرٹس کے نسبت ٹوفل پھر اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور اسکالرشپ کا کیا حساب ہے؟ اسکالرشپ سویڈن میں بڑے کم ہوتے ہیں، بہت کم چانسز ہیں. اور فنڈیڈ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی، فنڈیڈ ہوتے ہیں یا نہیں؟ فلی فنڈیڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا ای میل جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح اس میں آپ نے SOP لکھنا ہے کہ آپ کو کیوں ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ اسکالرشپ دے. تو وہ ساری چیزیں آپ نے SOP ضروری ہے مطلب. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیں، اسٹوڈنٹ لائف وہاں پہ مہنگی ہے یا مینیجیبل ہے، ہو جاتا ہے؟ سویڈن میں جس طرح مختلف سٹیز ہیں اس میں کچھ میں مہنگا ہے، کچھ میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے اس میں ہے، رینج میں ہے. جس طرح ادھر اسٹاک ہوم ہے، اسٹاک ہوم اس کا جو ہے نا کیپٹل سٹی ہے، ہر ایک بندہ اسٹاک ہوم کے پیچھے جاتا ہے. تو پھر تو ادھر رش بھی ہوتا ہے، ادھر مہنگائی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز ادھر پھر اچھی ہے. اچھا، جاب اپرچونیٹیز یا ایجوکیشن بھی وہاں کی اچھی ہے؟ ایجوکیشن تو اگر آپ دیکھ لیں تو سویڈن میں ہر ایک سٹی کا اپنا ایک یونیورسٹی ہے. جس طرح مالمو یونیورسٹی ہوگی، وہ مالمو سٹی میں ہے، اسٹاک ہوم ہے اور ایبرو ہے. تو یہ موسٹ آف آل زیادہ تر سٹیز کے نیم ہیں جس پر اس کو بنایا گیا ہے. اور لینگویج بیریئر کیا سویڈش چلتی ہے نا وہاں پہ؟ سویڈش تو چلتی ہے کیونکہ سویڈن میں سویڈش ہی بیسکلی وہ ہے، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اس کو ایجوکیشن انگلش میں ملتا ہے، ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ورک الاؤڈ ہے اسٹوڈنٹ کو؟ ورک سویڈن میں یا اوور آل میں یورپین یونین کی بات کروں تو اس میں آپ کو اگر آپ یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی کلاسز وغیرہ یہ ساری چیزیں صحیح ہے تو ورک کی کوئی ریسٹرکشنز ہی نہیں ہے، آپ جاب کر سکتے ہیں.
اچھا سر، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس پروسیس کی، اس بارے میں بتا دیں. ڈاکومنٹیشن تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو میٹرک اور ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے، تو آپ نے آئی بی سی سی سے اٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بیچلر ماسٹر لیول کی ڈگریز ہیں تو آپ نے ایچ ای سی سے کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے بھی اس کو اٹیسٹ کرنے ہیں. اور کاسٹ کتنی آتی ہے؟ کاسٹ جو ہے نا موسٹ پروبیبلی اس آج کل جو سویڈش کرون ہے وہ تقریباً پاکستانی 30 روپے کے برابر ہے. اچھا. تو اسی لحاظ سے تقریباً 20 سے لے کر 25 لاکھ روپے تک سارا خرچہ. یہ آپ اوور آل کاسٹ بتا رہے ہیں سب کچھ؟ اوور آل کاسٹ یہ ہے کہ اس میں ایک سیمسٹر کی فی شامل ہوتی ہے، ایمبیسی کی فی شامل ہوتی ہے، پورٹل کی فی شامل ہوتی ہے، اور تھوڑا بہت ہماری کنسلٹنسی وغیرہ شامل ہوتی ہے. تو آپ کی کنسلٹنسی ملا کے اگر آپ سے کوئی کروانا چاہے تو کتنی کاسٹ آ جائے گی؟ تو یہ اپروکسیمیٹلی میں نے بتا دیا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ اس میں ایک سیمسٹر کی فی ہوگی. اچھا شبیر صاحب، یہ بتائیں کہ ان ملکوں میں باہر جانے میں بینک اسٹیٹمنٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو سویڈن میں بھی بینک اسٹیٹمنٹ کی اتنی امپورٹنس ہے یا نہیں چاہیے ہوتی ہے؟ جی بالکل. کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ اگر آپ وزٹ پر کرنا چاہتی ہیں، اسٹوڈنٹ پر کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ لازماً چاہیے ہوتا ہے. سویڈن میں یہ ہے کہ اس میں مین جو اپلیکینٹ ہے اس کو تقریباً کوئی 38 سے 42 لاکھ کے درمیان ایک بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ سب سے کم بینک اسٹیٹمنٹ ہوگا، کیونکہ یو کے میں ہم دیکھ رہے تھے کوئی 1 کروڑ سے کراس کر گیا تھا. تو 1 کروڑ مینیجیبل نہیں ہے. اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو 40-42 لاکھ روپے بینک اسٹیٹمنٹ مینیجیبل ہے. اچھا سر، ہمارے کوئی آڈینس میں سے کوئی جانا چاہے تو آپ ان کو گائیڈ کریں گے اگر وہ ادھر آئیں آپ کے آفس؟ جی بالکل، میرے آفس آئیں، آپ کے چینل کے توسط سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو فری کنسلٹیشن دیں گے. جو اسٹوڈنٹ جو ہیں سویڈن جانا چاہتے ہیں، دے آر فری ٹو کم. سر ان کو گائیڈ کریں گے، ان کو پورا پروسیس بتائیں گے، پرابلمس کی سلوشن بتائیں گے. سر کی ڈیٹیل جو ہیں آپ کو ٹی وی اسکرین پر ہوں گی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.